بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں درود پاک کا فیض نہیں مل رہا۔ سب سے پہلے فیض درود پاک کا یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں لیکن ہر زبان درود شریف نہیں پڑھ سکتی۔ پھر دوسرا بڑا فیض یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں آپ کے نام کے ساتھ وہاں پہ درود پاک پیش ہوتا ہے۔ تو سوچیں اتنی بڑی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا یہ درود پاک کا فیض نہیں؟ ضروری نہیں کہ اگر آپ دنیاوی کام نہیں بن رہے تو ہم کہیں کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ فیض ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا، بلکہ محبت سے درود شریف پڑھتے رہیں، یہی سب سے بڑا فیض ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہے، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ فرمانے امام جعفر صادق، وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تم وضو کرو، نہ غسل کرو، اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برص پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی، عجیب تکلیف میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں علی کو اقتدار کا لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گیا۔ قسم خدا کی، علی موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم سب لرز جاؤ۔ امام علی فرماتے ہیں لوگوں سے مانگنا ذلت کا ایسا طوق ہے جو عزیزوں کی عزت اور شریف النسب انسانوں کی حسب و نسب کی شرافت کو سلب کر لیتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی نے فرمایا عورت پھول کی مانند ہے، نہ پہلوان، بس اس کے ساتھ پھولوں جیسا برتاؤ کیا کرو۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت۔ اچھی بیوی دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجیے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ دواؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے،
بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی۔ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، جبکہ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والوں لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بغیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے، آمین۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ گھڑیاں چاہے جتنی قیمتی خرید لو، جناب اچھا وقت خرید نہیں بلکہ کمایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کس کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھیں بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ میں نے بہت اچھے دن دیکھے اور بہت برے دن بھی دیکھے۔ میرے پاس وہ سب نہیں ہے جس کی میں خواہش کرتا تھا، لیکن وہ سب ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ میں صبح بستر سے اٹھتا ہوں تو کبھی کہیں درد تو کبھی کہیں تکلیف، لیکن الحمدللہ اٹھتا تو ہوں۔ ہو سکتا ہے میری زندگی آئیڈیل نہ ہو، پھر بھی رب کی بے حساب رحمتوں سے مالا مال ہے زندگی۔ آج کی بات، جس دل میں امید نہیں اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکراتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجت کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ حکایت شیخ سعدی، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو،
دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مرو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا سور یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ درود پاک پڑھا کر ہو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجنو، رانجھا، فرہاد، پنو، رومیو، ان سب نے شادی نہیں کی تھی، صرف فلرٹ ہی کیا تھا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہیں کر سکتے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ قدرت کا انتقام چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے۔ اور بے شک یا اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتا ہوں جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو مجھے مستقبل میں بھی غم سے بچانے والا ہے۔ آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہری فرمان۔ تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی۔ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سن کر آگے بڑھائے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔